السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلباء، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی جو کہ جمعہ مبارک کے متعلق ہے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو بات کی ہے۔ یہ جمعہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو یہ حدیث جو ہے واضح کرتی ہے۔ علم کا پہلا ادب کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات توجہ سے سنی ہی نہ جائے اور اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ بھی جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبہ جمعہ، یہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر دوسرا کہ علم جو ہے اس کے حصول کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے۔ احترام، اس کا ایک مزید فہم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے تھے، وہ ایک نالج تھا، وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر پیارے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علی نبینا علیہ السلام دو زانو ہو کر، جس طرح ہم تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ دین کی بات جو ہے وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ اتنا احترام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ تو دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ارشاد فرما رہے ہوتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام معلم تھے، صحابہ کرام کے معلم کائنات تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دے رہے ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سنتے تھے کہ جیسے کسی کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہو، کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اگر کسی نے کوئی حرکت کی، ادھر ادھر دیکھا تو سر کو جو ہے وہ حرکت ہوگی اور وہ پرندہ جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم حرکت بھی نہیں کرتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ تو دین کی بات ہو، دنیاوی علم ہو، اس کے لیے ادب و احترام، اس کی طرف توجہ کا ہونا جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ جب توجہ نہیں ہوگی تو آپ قیمتی سے قیمتی باتیں کرنے والا، بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا دانشور بھی اگر بات کہہ رہا ہوگا تو اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ کی توجہ اگر ادھر ادھر بٹ گئی تو وہ بات جو وہ کرنے والا کر رہا ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہی جو ہے وہ اس حدیث کے اندر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کی بات ہو یا دنیاوی علم کے لیے جب بیٹھے ہوں تو دونوں علوم جو ہے وہ توجہ مانگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے اور سچے فرامین سننے، سنانے، پھر صحیح معنوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔